ایک بندہ آتا ہے جی کیا کرے سمجھ نہیں آئی، قرض بہت ہو گیا۔ کتنا قرض ہو گیا؟ 2 لاکھ 4 لاکھ 2 کروڑ 10 کروڑ۔ ہاں کچھ بیچارے بغیر دیکھے چھلانگ لگاتے ہیں تو اپنی ٹانگیں تڑوا بیٹھتے ہیں۔ اتنا کو قدم اٹھاؤ نا جتنا آپ سہ سکو۔ پہاڑ جتنا قرض ہو، پہاڑ کہہ رہا ہوں۔ اور یہاں جاننے والے ہیں وہ لوگ، علم پڑھے ہوں گے کہ پہاڑ کی ماہیت اور ساخت کیا ہوتی ہے۔ پہاڑ جتنا اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ نیچے بھی ہوتا ہے۔ صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے فرمایا الا اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ کلمات سکھا دیتا ہوں، یہ تم پڑھ لینا۔ لو كان عليك مثل جبل صبير دين اذهبه الله عنك، اگر تیرے اوپر صبیر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا یہ کلمات پڑھ لینا، اللہ اس قرضے کو دور کر دے۔ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك۔ اس کا فائدہ آخرت میں تو ہوگا، سنت پہ عمل ہوگا، دنیا میں قرض ختم۔ یہاں ایک اور بات بھی میں آپ کی خدمت میں ادب سے پیش کر دوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کیسے ہوگا؟ اللہ کا امتحان نہیں لیتے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو چیک نہیں کیا کرتے کہ اچھا کرتے ہیں کہ نہیں، یقین شرط ہے۔ وہ میمون بن مہران کے ماموں نے جب یہ عمل تھا کہ جب بھی ہو جاتے تو لوگوں کو مال تقسیم کرتے، کہتے ماموں جان آپ کا گزارا کیسے ہوتا؟ آپ بانٹتے ہی رہتے۔ کہتے بیٹا جتنا میں دیتا ہوں نا اس سے زیادہ اللہ مجھے دے دیتا ہے۔ کہتے اچھا، وہ جتنے درم و دینار تھے اس نے بانٹ دیے، 1 دن 2 دن 3 دن۔ کہتے ماموں جان مجھے تو نہیں ملا۔ کہتے بیٹا اللہ کو آزماتے نہیں، یقین کرتے مل جائے گا۔ جب آپ کا یقین ہو تو پھر سمجھ لیجئے بغیر کسی ڈیوائس کے، بغیر کسی ڈیجیٹل ڈبے کے، بغیر کسی چپ اور ریموٹ کنٹرول کے، لکڑی کے ایک چھوٹے سے ڈبے میں بند کر کے موسیٰ کی ماں نے اپنے بیٹے کو سمندر کے سپرد کر دیا۔ سمندر میں چلتا بھی گیا، واپس بھی آیا، اور آخر قرآن کے الفاظ ہیں غم نہ کرنا وہ آئے گا تیرے پاس ہی۔ پھر بھی دودھ آ کے موسیٰ نے پیا تو کس کا پیا؟ یقین جب ہو تو اتنی بڑی آنکھ جلی ہو، اور ابراہیم کا یقین تھا میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، اتنی آنکھ کہ اگر کوئی پرندہ اڑتا ہوا گزرتا لو طار علیہا طائر سقط مشویا، تو بھنا ہوا نیچے گر جائے۔ اور آج کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ وہاں کوئی درخت نہیں ہوتا جہاں یہ آگ لگی تھی، لیکن اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کا یقین تھا۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل پڑھا، اللہ نے اس آگ کو باغ بنا۔ عربی زبان میں سود کو الربا کہتے ہیں۔ الربا جس کا بنیادی معنی علماء بیان کرتے ہیں کسی چیز کا زیادہ ہونا، نشو و نما پانا، بیاج، یہ سود کے معنی میں لکھا ہے۔ اور فضالہ بن عبید رحمہ اللہ تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کل قرض جر منفعة فهو وجہ من وجوہ الربا، ہر وہ قرض جو تم نے کسی کو دے دیا اور پھر اس پہ تم نے نفع لے لیا، یہ سود ہے۔ آج امت پڑھی لکھی نماز پڑھنے والے اس قدر ظالم بن گئے، مجبور، مقہور، مسکین، فقیر، جو پہلے ہی پریشانی کے عالم میں ہیں، اگر ان کو علاج یا کسی وجہ سے قرض لینا پڑتا ہے تو پورا گاؤں اس بات میں ملوث ہو جاتا ہے، بیاج کے پیسے لینے کے لیے انہی کا خون چوسنے لگ جاتے۔ ابو الحسن واقعتاً قرض دیتے، قرض دینے والوں کے نام لکھے ہوتے۔ جب انہوں نے یہ حدیث سنی کہ کوئی قرض معاف کر دے، من محا عن غریمہ او عفا عنہ اثبتہ اللہ اظلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جو کسی کا قرض معاف کر دے یا قرض اتار دے، قیامت کے دن اللہ اس کو عرش کا سایہ دیں گے۔ ایک شخص کا قرض، جس کو قرض دیا تھا اس کے گھر گئے، اس نے چھلانگ لگائی، وہ چھپ گیا۔ بیٹا باہر آیا، بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ اتفاق سے جب اس طرح کا جھوٹ بولے تو جھوٹ کھل بھی جاتا ہے۔ بیٹے کو کہا بیٹا جاؤ پتہ کرو ابو کدھر ہیں، وہ آگے کہتے ہیں ابو کہتے ہیں ابو گھر میں نہیں ہے، بچے ہیں بیچارے۔ کہا اس کو جا کے کہو کہ میں کچھ نہیں کہتا، میری بات سنے۔ کہا وہ تو 4 پائی کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، مقروض ہے۔ بلا کے کہتے ہیں یہ ہے آپ کا شک،
چیر کے 2 ٹکڑے کر دیا, کہا جاؤ میں تجھے معاف کرتا ہوں اس نظر سے کہ اللہ مجھے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. ہم کہتے ہیں عرش کا سایہ نہیں ملنا چاہیے, میں نے 500 دیا تو 1000 ملنا چاہیے. اور مثال ثابت کروں گا میں, کون سی جو حدیث نے بیان کر دی ہے. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو آپ سے وعدہ لیا جا سکتا ہے. آپ میں سے کون کون جو نوندرا لیتے دیتے ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے, آج تک نوندرا نہ دیا ہے نہ لیا ہے. یہ اس رب کی رحمت ہے. پتہ کیا ہوتا ہے جب شادی ہوتی ہے نا, مجھے فلاں ملنا چاہتا ہے, اچھا آج اس کو رشتہ داری یاد آئی, پہلے تو نہیں تھا رشتہ دار. مجھے فلاں سلام کرنا چاہتا ہے, چلو سلام کہہ دینا اس کو. آج کو خصوصی سلام ہے. بے شمار اس دن پپھیاں بن رہی ہوتی ہیں, ماسیاں بن رہی ہوتی ہیں. یہ کس چیز کی ہیں؟ روپیے کی جو ہے نا وہ ویلیشن بڑھانے والی ماسیاں اور پپھیاں اور چچا اور پتہ نہیں کیا کچھ. آؤ کسی نے سیکھنا ہے تو اہل حجاز کے لوگوں سے سیکھو. جو شادی نہیں کر رہا ہوتا اس کو پوچھتے ہیں بھائی تجھے مسئلہ کیا ہے؟ کہتا ہے بس اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے تو کروں گا. کہا کون سی خیر؟ شادی کے لیے نیت کرو, تیرا ولیمہ میں کروں گا. مزہ آیا نا. ولیمہ وہ کر رہا ہے, شادی دوسرے کی ہو رہی ہے. شادی سے پہلے کو 10 دن جاؤ, اس کی ضروریات جو ہے وہ چیزیں اس کو لے کے دے دو, یا کہو کہ اپنی پسند کی کوئی چیز لے لے, کو مزہ آئے نا. اس دن کا کیا مانا؟ تھال رکھا ہوا اور بیٹھا کون ہے؟ اتنا موٹا پینل لے کے بیٹھا ہوتا ہے پہلی سب میں نماز پڑھنے والا. وہ کہنے جی وہ آپ کو بلا رہا ہے, اس کو کہو میں ذرا مشغول پھر آؤں گا. مشغول کیا ہے؟ میں ذرا وہ کٹھی کر رہا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ مسلمانوں کو سیدھا راستہ نصیب فرمائے. میں ویسے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے حضرت حافظ صاحب کو, وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے ایک بوڑھے سے پوچھ لیا 70 سال, میں نے کہا کبھی عطیہ سناؤ. کہتا حافظ جی پردے پہ ہی رہن دیو, ایسی کبھی پڑھی نہیں. میں بھی چاہتا ہوں کہ پردے پڑے ہیں تو پڑے رہیں کہ کون نیوندرا دیتا لیتا ہے. آئندہ سے تو وعدہ کر سکتے ہیں نہ نیوندرا نہ دیں گے نہ لیں گے. بات تھوڑی آئی ہے, باقی میں لگتا ہے کافی سارے دے چکے ہیں. اب وہ دل کانپ رہا ہے کہ سارے چھوڑے کیسے. ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں. جس نے بایاں ہاتھ کھڑا کیا ہے اس کے وعدہ کیسا ہوگا؟ بیٹا آپ دیں گے, آپ نے اترا انشاءاللہ, تو آپ ہاتھ کھڑا کریں نا. اللہ آپ کو برکت دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ فرمایا جس کے پاس طاقت ہے وہ قربانی نہیں کرتا, وہ عیدگاہ میں نہ آئے. قربانی وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے, میں اختصار کے ساتھ قربانی کے احکامات پیش کیے دیتا ہوں. قربانی کے بارے میں 4 باتیں یاد رکھیں. کتنی؟ قربانی وہ ہوگی جس میں 4 شرطیں ہوں گی. ان تکون الاضحیہ منک للمضحی. قربانی وہ ہوگی جس کا انسان مالک ہے. چوری کی قربانی, دھوکے اور فراڈ سے حاصل کی گئی قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں. بلکہ آج کل تو وہ لوگ چونکہ بڑے قابل ہیں, اللہ ایسی قابلیت سے ہمیں محروم فرمائے. قربانی لینے کے لیے گیا, کہتا جی کتنے کا بکرا؟ کہتا جی 80,000 کا. لیکن میں آپ کو سستا دے سکتا ہوں. کیسے؟ کہتا وہ سامنے بندہ کھڑا ہے, میں بڑی مصیبت میں ہوں, میں تمہیں 15,000 کا بکرا دے سکتا ہوں. وہ گدھا اس کے پاس ہے, وہ خرید کے مجھے دے دو, میں تمہیں بکرا دے دیتا ہوں. اس نے کہا 15,000 اٹ مین کہ 65,000 بچ رہا ہے. وہ بھاگا, اس نے جا کے 15,000 روپیہ دیا اور گدھا لے کے آ گیا. واپس آ کے دیکھو بکرے والا غائب ہے. ساری دنیا بکرے لے کے اپنے گھروں کو جا رہی ہے, وہ گدھا لے کے پھر رہا ہے. بیچو کہاں ہے اس کو؟ مسلمانوں کی حالت دیکھیے. وہ اتفاق سے وہ فیصلہ آباد میں درس تھا کہ دم کٹی جو جانور ہوتا ہے, دم کٹا, وہ جائز نہیں ہے. وہ کسی نے بیان کر دیا, وہ سوال لے کے آ گیا, جناب میں نے تو گائے خریدی تھی, بڑی خوبصورت گائے. گائے خریدنے والے نے کیا کیا کہ شہر کا ماحول ہے تو شہر میں آلودگی نہ پھیلے, اس نے اس کی دم پہ پائپ چڑھایا ہوا تھا کہ چلو آلودگی سے بچ جائے.
کہتے کیا اچانک وہ گائے ڈری اور بھاگی، میں نے جلدی سے دم کو پکڑا اور پائپ میرے ہاتھ میں اور گائے غائب۔ بھئی وہ کیسے؟ کہتا جی کیا بتاؤں، وہ پائپ ہی تھا، نیچے کسی اور چیز کی دم کاٹ کے نیچے پائپ پہ لگائی ہوئی تھی۔ آپ اس میں مسکرا رہے ہیں، اللہ کی قسم ہمیں رونا چاہیے اس بے ایمانی پر، اس بددیانتی پر رونا چاہیے کہ مسلمانوں کی کیفیت یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز گھوڑے پہ بیٹھے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پہنچے، پرندے اڑ رہے تھے، تھوڑے سے جھکے اور پھر اڑ گئے، رونے لگ گئے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کون سرو علی رؤوس الجبال، بلاؤ بیت المال سے دانے منگواؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بکھیر دو۔ عمر بن عبدالعزیز کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ پرندہ بھی یہاں سے اڑے اور بھوکا ہی گھر کے گزر جائے، اس سرحد میں آئے تو کھا کے گزرے۔ آج پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کوئی پنی لگی جائے، کوئی ہاتھ دکھائی جائے۔ ان تکون الاضحیۃ ملکا للمضحی، قربانی وہ ہوتی ہے جس کا انسان مالک ہوتا ہے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بارے میں فرمایا ان تکون الاضحیہ من الجنس المعین، ان جانوروں کی قربانی کی جائے جس کو شریعت نے متعین کیا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، بہیمۃ الانعام سے قربانی کی جائے۔ امام نووی صحیح مسلم کے شرح لکھنے والے فرماتے ہیں الاجماع على انه لا يجوز في الاضحية لا يجزئ في الاضحية الا الابل والبقر والغنم، اجماع اس بات پہ ہے کہ قربانی یا اونٹ کی ہوگی یا گائے کی ہوگی یا بھیڑ بکری کی ہوگی۔ اور یہاں کتنے جو ہیں وہ چونکہ پڑھے لکھے ہوتے کہتے ہیں جی بھینس کی کیوں نہیں ہو سکتی، ساری زندگی ہوگی ہمیں اکٹھا شریف کرتے ہوئے، آپ نئے مولوی آ گئے ہیں۔ اچھا جی وہ کیوں کرنا ہے، کیوں نہیں کرنا؟ بھائی صحابہ اور سلف نے کیا ہی نہیں ہے۔ کہا گائے کی زکوٰۃ پہ بھینس کی زکوٰۃ کا قیاس تو کرتے ہیں۔ بھائی زکوٰۃ قیاس سے نہیں ہوتی، زکوٰۃ نص سے ہوگی۔ اگر صرف قیاس چلے گا تو کتنے بڑے گھروں میں لہنگے ایسے پڑے ہیں جن پہ زکوٰۃ پڑے گی اور کپڑوں پہ تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ کتنے مہنگے برتن پڑے ہوئے ہیں، ان برتنوں پہ بھی زکوٰۃ پڑے گی، برتنوں پہ زکوٰۃ تو نہیں ہوتی۔ تو کس کس جگہ آپ جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ویسے اگر دیکھا جائے تو جتنا لذیذ گوشت، اور کچھ لوگ کہتے ہیں اصل بات پتہ کیا ہے جی، کٹھے کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ آپ بتائیں ہرن کا گوشت لذیذ ہوتا ہے کہ بھینسے کا؟ نیل گائے زیادہ لذیذ ہے کہ بھینسا؟ کیوں نہیں کرتے ہم؟ تیسری بات، ان تكون الاضحیہ تبلغ السن المعتبر شرعا، اس کی عمر شرعا ثابت ہو کہ اتنی عمر کا ہے۔ اور عمر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، جانور وہ ذبح کرو جو دوندا ہو، جس کے دو دانت ٹوٹ چکے ہوں۔ الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن، اگر دوندا نہیں مل سکتا تو آپ بھیڑ مذکر ہے یا مؤنث ہے، جزع بھی ہو تو کیا جا سکتا ہے۔ اونٹ 5 سال کا جزع ہوگا، 2 سال کی گائے ہے جزع ہوگی۔ ما اکمل السنہ، بھیڑ مذکر ہو یا مؤنث اگر 1 سال کا ہو گیا ہے جزع ہے، کیا جا سکتا ہے جب دوندا نہیں مل رہا۔ اور بعض نے کیا کہا مل بھی جائے پھر بھی یہ کر سکتے ہیں، لیکن افضلیت پھر بھی دوندے کو ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ان الجزع یوفى مما یوفى منه السنی، اس کا دوندا جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، اس کا جزع بھی کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا تھا۔
چوتھی شرط ان تكون الاضحیۃ سالمۃ من العیوب المانعہ، اس جانور میں کوئی عیب نہ ہو۔ عیب کے بارے میں 4 عیب بیان کیے ہیں۔ العوراء البین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، تو جو نبینا ہو بلولا جائز نہیں ہے۔ المریضہ البین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہے، جو کھڑی نہیں ہو سکتی، یا جس کو چلائے دائیں طرف وہ چلے بائیں طرف، تو وہ جو حدیث لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس پہ بیٹھ کے پلسرات گزرنی ہے، وہ پلسرات کو آگے گزرنے کے بجائے پیچھے کو چل پڑی تو کیا بنے گا؟ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں صحیح، اسی لیے اس طرح کی بات بیان کرنی پڑتی ہے، حدیث وہ پیش کیا کرے جو صحیح ہو۔ ایسا بیمار اور لاغر جانور جو چل ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، ذبح کر لے۔ والعرجاء البین ضلعها، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہے۔ والکثیرہ التي لا تنقی، ایسا جانور جس کا دماغ ہی نہیں ہے، جس کو چلائیں دائیں اور چلے بائیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ایسا جانور اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی یہ باتیں سمجھائی، ہمیں بھی ان 4 باتوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ قربانی اگر گائے کی ہے تو اس میں 7 حصے ہیں، اونٹ ہے تو اس میں 7 حصے ہیں۔ کوئی 1 قربانی کرنا چاہتا ہے پھر بھی جائز، 10 کرنا چاہتا ہے پھر بھی جائز، 100 کرنا چاہتا ہے پھر بھی جائز، جب نیت یہ ہو کہ رب کو راضی کرنا ہے۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں صحابہ کرام 1 بکری کرتے پورے گھر کی طرف سے، اب لوگ بخیلی کا تانا دینے لگ گئے، اس لیے زیادہ زیادہ قربانیاں کرتے ہیں۔ اور ایک شخص کیا کہتا ہے 10 لاکھ کی گائے لایا ہوں، ارے تم 10 لاکھ کی، تم 20 گائے بھی لے سکتے تھے، تم نے 1 گائے پہ پیسہ کیوں خرچ کیا؟ فخر کے لیے۔ میں 5 لاکھ کا بکرا لے کے آیا ہوں، تم 5 لاکھ کے 10 بکرے بھی لے سکتے تھے، کیوں لیا ہے؟ پتہ چلے سب سے مہنگا بکرا اس نے کیا۔ جانور خسی کیا ہوا بھی کیا جا سکتا ہے ذبح، اور جو خسی نہ کیا گیا ہو، دونوں قسم کی قربانی جائز۔ جانور ذبح مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہے۔ وقت تھوڑا ہے، تفصیلی دلائل پیش نہیں کیے جا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، جب ایک عورت نے بکری کو ذبح کیا، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا، آپ نے فرمایا اس کو کھا لو۔ آج عورت ذبح کر دے کہتے ہیں حرام ہو گیا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ یہ عورت ہے نا، اچھا عورت ہاتھ لگا دے تو حرام ہو جائے گا؟ جیسے وہ بات بنی ہوئی نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو پسند تھا یہ سبزی کدو، کہ اگر اس کی وہ بنی ہوتی نا، وہ کیا اس کو کہتے ہیں؟ نہیں یہ نہیں کہتے، اور بھی کیا کہتے ہیں اس کو؟ وہ بیل جس کے ساتھ لگتا ہے نا، اس کو ڈونڈی کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، وہ اگر پہلے کاٹ دینا کہتے رام ہو گیا۔ اچھا اس کی حلت جو ہے اس کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی، اب کٹ گیا تو رام ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ کس نے کہا؟ نہیں جی بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہے۔ وہ کون سے بڑے؟ کو مولوی بھی ان میں ہے؟ کو ضروری ہے کو مولوی بڑے ہوتے ہیں؟ بس ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ رام ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امر بناتہ ایضحین بایدیہن، بیٹیوں کو حکم دیا جاؤ اپنے اپنے جانور خود ذبح کرو۔ کون ہے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے اور ذبح کی آداب بھی بیان کی ہے۔ ایک بات ان دونوں باتوں سے پہلے سمجھنی چاہیے، اگر آپ عیدگاہ میں نماز پڑھنے گئے ہیں تو حدیث کے الفاظ ہیں آپ نماز سے پہلے بھی کوئی رکھتے نہیں پڑھتے تھے نہ نماز پڑھنے کے بعد۔ فَإِذَا رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ، جب گھر واپس آتے تو 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ آج کل یہ کام نہیں ہوتا۔ ہاں اگر آپ مسجد میں جائیں تو وہاں تو تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر میدان میں وہاں کوئی تحیۃ المسجد نہیں، کیونکہ وہ مسجد نہیں ہے۔
لیکن گھر آ کے 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کا 2 طریقے بیان کیے ہیں، ذبح کرنا، نحر کرنا۔ جانور کو بائیں طرف لٹایا جائے، 4 چیزیں کاٹی جائے: قطع الحلقوم، حلقوم کو کاٹا جائے، مجرى النفس، نفس جہاں سے سانس انسان کا نکلتا ہے جس کو سانس کی نالی کہتے ہیں، والمری مجرى الطعام والشراب، دوسری وہ وین جس کے ساتھ جانور کھانا پینا کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 موٹی گلینڈز دائیں بائیں رکھی ہیں جانور کے، بلکہ انسانوں کی بھی ہیں، جو حلقوم سانس کی نالی اور مری کھانے پینے کی نالی اس کے دائیں بائیں ہوتی ہے۔ یہ 4 چیزیں کٹ جائیں تو ذبح ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ واللہ اکبر یہ کہہ کے چھری چلائی جائے، لیکن ادب یہ ہے چھری نہیں کہ اس کو لٹا دیا، چھری رکھی ہوئی ہے تو اس وقت اپنے کپڑے سمیٹ رہا ہو، اس وقت کہہ رہا رسا لاؤ نا، نہیں، پہلے تیاری کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن تُوَارَ عَنِ الْبَهَائِمِ، ایک جانور ذبح ہو رہا ہے تو باقی اس کے سامنے نہیں ہونے چاہیے۔ ایک جانور کو لٹایا ہوا ہے ایک شخص نے اور چھری تیز کر رہا ہے، آپ نے فرمایا هَلَّا أَحْدَثْتَ الشَّفْرَةَ قَبْلَ أَن تُسْجِعَهَا، جانور کو لٹانے سے پہلے تم نے چھری تیز کیوں نہیں کی، اب تیز کر رہے ہو۔ أَتُرِيدُ أَن تُمِيتَهَا مَوْتًا، تم اسے 2 موتیں دینا چاہتے ہو۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو پھر دوسرے طریقے سے بھی سمجھاتے تھے۔ ایک آدمی چھری تیز کر رہا تھا، ساتھ اس کو لٹایا ہوا تو نے نکالا کوڑ اور ایک لگایا، فرمایا سَقَّ إِلَى الْمَوْتِ سَوْقًا جَمِيلًا، اس کو موت دینی ہے تو ذرا اچھے طریقے سے دے دو۔ اس لیے اپنی تیاری کرو، چھری اچھی طرح تیز ہو، اور چھری پھیرنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جب خون نکل گیا ہے اس کا تو اس کو چھوڑ دو۔ ہوتا کیا ہے 6 بندے اوپر بیٹھے رہتے ہیں، ظلم ہے، اس کو چھوڑ دو تاکہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قربانی کرتے ہو تو قربانی 10 ذی الحجہ کو 11، 12 اور 13 ذی الحجہ تک مغرب تک کر سکتے ہو، دن کو بھی اور رات کو بھی۔ شرط یہ ہے کہ رات اس لیے نہ کرو کہ کنڈی لگا کے کر لیں گے کوئی آئے نہ، یہ ناجائز ہے، وغیرہ رات کو بھی ہو سکتی ہے، دن کو بھی ہو سکتی ہے۔ اپنی طرف سے بھی قربانی آپ کر سکتے ہیں، گھر والوں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، خود بھی چھری پھیر سکتے ہیں، کسی کی مدد بھی لے سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے، 63 اونٹوں کو خود نحر کیا، گائے مذکر مؤنث، بھیڑ بکری مذکر مؤنث، اس کو لٹا کے ذبح کرتے ہیں۔ اور اونٹ کا ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو نحر کہتے ہیں، اونٹ کو کھڑا کرو مذکر مؤنث ہو، اگلی بائیں ٹانگ کو باندھو اور اس کے سینے میں کوئی تیز دھار چیز لگاؤ، یہ اس کا نحر ہے۔ جب وہ گر جائے گا گوشت تو بنا نہیں ہوتا ہے۔ ایک شخص نے اونٹ کو بٹھایا ہوا اور ذبح کر رہا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا، ابعثها قیاما مقیدہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کھڑا کرو اور اس کی بائیں ٹانگ باندھو، معقولۃ الید الیسری، اس کی بائیں ٹانگ کو باندھو۔ 63 کو آپ نے خود نحر کیا، باقی علی رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہا کہ آپ مکمل کر دیں۔ قربانی کے بعد اگلا مرحلہ جہاں مسلمان قرآن و سنت کی روشنی جب صحیح نہیں ہوتی پھر تخبط کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ذمہ داری ہے کہ رہنمائی دینی چاہیے۔ بینر لگا ہوتا ہے فلاں ہاسپٹل میں کھالیں پہنچائیں، ثواب دارین حاصل کریں، ادھر بینر لگا ہوگا فلاں مدرسے میں پہنچائیں، ثواب دارین حاصل ہوگا، ادھر لکھا ہوگا فلاں جگہ پہ بیٹیاں رو رہی ہیں ان کو چپ کروانا ہے، ثواب دارین ملے گا، کھالے ہمیں پہنچائے۔ الا فلیتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جائیں، دین
پیش کرنے والے کو دین پیش کرنا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا علی رضی اللہ تعالی عنہ، کتاب الحج باب فی الصدقہ بلحوم الہدی وجلودها وجلالها، 317 نمبر روایت، اور ابن ماجہ میں 3157 نمبر روایت، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها للمساکین. آپ نے حکم دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جاؤ جانوروں کے گوشت کھالیں جھولیں، مسکینوں میں تقسیم کریں. مومن دیانتدار ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی مدرسے میں دے نہیں سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی کو بیٹی رو رہی ہے تو وہاں پہنچا نہیں سکتے. مطلب اس کا یہ ہے کہ پہلا حق مسکین کا ہے. خود تو آپ گاڑیوں پہ جائیں عید پڑھنے اور پڑوسی کے گھر میں پانی نہیں، اس کی جوان بچیاں ساتھ ساتھ گھروں میں جا کے پانی بھر کے لاتی ہیں. مسلمان کو غیرت نہیں آتی، پہلے اس کا حق ہے. رنگ برنگے لباس زیب تن کرنے والا شخص سوچتا نہیں ہے کہ جس کے پاس گرمی کے دن گرمی ساری نکل گئی، ایک پنکھا گھر میں نہیں ہے کہ ان کو ہوا مل جائے. ایک مسلمان مہنگے مہنگے کمبلوں میں رات گزارے بستروں میں، اور کتنے ایسے گھر ہیں اس کے نیبر میں جس کے پاس بستر نہیں ہے، اس کو غیرت نہیں آتی. صحیح مسلم کی روایت ہے، مسکینوں میں دے. مسلمان دیانتدار ہوتا ہے. آپ مساکین کو سب سے پہلے بچائے. جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا ہے، خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا يحض على طعام المسکین. ان کو زنجیروں میں جکڑ دو. گناہ کیا ہے؟ ان کا اللہ پہ ایمان نہیں تھا، یہ مسکینوں کے کھانے کے بارے میں لوگوں کو رغبت نہیں دیتے تھے. تجوریاں بھر لی جائیں اور مسکین بھوکے کے بھوکے. رمضان آئے زکاتیں اکٹھی، عید الفطر آئے فطرانے اکٹھے، صدقات اکٹھے، مسکین مسکین رہ گیا. کہاں گئے؟ تحبط جب انسانیت کے اندر آتا ہے، فقیر کیسے ختم ہو؟ کس طرح محتاجوں کی محتاجی ختم ہو؟ ضرورت مندوں کی ضرورت کون پوری کرے گا؟ اس لیے صحیح بخاری کی روایت شاید کسی کی سمجھ میں آئے، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم. حکم یہ ہے جس شہر کے امیروں سے زکات لی جائے پہلے وہاں کے غریبوں پہ خرچ کی جائے. دور لے جانے سے پہلے یہ کام کرو. اس لیے مساکین کا حق پہلے ہے. جب آپ نے ان کو پورا کر لیا ہے، آپ کسی مدرسے سے بھی دے سکتے ہیں، آپ کسی دوسری جگہ بھی نیکی کے کام میں دے سکتے ہیں، لیکن حدیث کی روشنی میں آپ کو ٹاپ پریورٹی پہ مساکین کا رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من باع جلد اضحیتی فلا اضحیت له، جو کھال کو بیچتا ہے اس کی قربانی نہیں. کیا ہوا؟ قربانی نہیں ہے، ہم تو کھال بیچتے ہیں. فلا اضحیت له، صحیح الجامع کی روایت 6118 نمبر حدیث ہے. کیا کریں؟ کیونکہ یہ مسکینوں کا حق ہے. اور اگر کوئی مسکین بیچارہ اتنا ہی ہے وہ بیچ بھی نہیں سکتا تو بیچ کے بھی خود نہیں، اس کو دے دیں. قربانی کرنے والے کو کھال یا گوشت اجرت کے طور پہ دینا جائز نہیں. ولا يعطى من جزارتها شيئا. صحابی کہتے كنا نعطي من عندنا، ہم جس سے قربانی قصاب سے کرواتے قربانی کا گوشت اس کو نہیں دیتے تھے بطور اجرت، نہ کھال، بلکہ پیسہ دیتے تھے. ہاں اگر گوشت اس کو دینا چاہتے بطور تحفہ دے دو، لیکن اجرت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قربانی کرتا ہے وہ خود بھی کھا سکتا ہے. قربانی کرنے والے کو چاہیے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھائے، فقیروں کو بھی دے، نا امیدوں تک بھی پہنچائے جن کو کوئی بھی نہیں پہنچاتا.
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والوں کو بھی دو جو مانگتے نہیں ہیں، ان کے گھروں تک پہنچاؤ، والمعتر، ضرورت مند کو بھی دو، مہمانوں کو بھی کھلاؤ۔ اگر زیادہ قربانیاں کی ہیں تو آپ ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے ذخیرے کر کے ادھر ذبح کرو، ادھر باہر سے لاک کرو اور سیدھا فریج میں اور فریزر میں جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ نے سب کو حق دیا ہے، پھر آپ ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے جب سفر سے آئے، کھانا رکھا گیا، فرمایا یہ گوشت کون سا ہے؟ کہا قربانی کا۔ کہا اتنی مدت ہوگی ابھی تک پڑا ہے؟ میں نہیں کھاؤں گا جب تک اللہ کے رسول سے نہیں پوچھو گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا کلوہ من ذی الحجہ الی ذی الحجہ، ایک ذی الحج سے لے کے اگلے ذی الحج تک بھی کھایا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کباب بنا کے رکھ لیں، چلو مہینے بعد کچھ 4 کباب لگا لیا کریں گے، کوئی حرج نہیں۔ شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا محروم، صرف کباب چلیں گے تو میرے گھر میں سارا سال چلیں گے، باقی کسی رشتہ دار کو ایک بوٹی بھی نہیں پہنچے گی، اس کا یہ قطعاً مفہوم نہیں ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے قول و عمل کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ اگر کوئی بیمار ہے روحانی یا جسمانی، اللہ رب العزت ان کو شفاؤں میں بدل دے، ان کی بیماریوں کو۔ جو کسی مصیبت میں، اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنائے، کسی تنگی میں اللہ ان کی تنگی کو آسانیاں بنائے۔ صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولاد کو نیک بنائے، دست و بازو بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، صدقہ جاریہ بنائے۔ صاحب مال ہیں تو اللہ ان کے مال میں برکت فرمائے، فتنوں و آزمائشوں سے بچائے، بے روزگار کو بھی تونگر بنائے، مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرمائے۔ جس راج اللہ کے گھر میں جمع ہے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے، اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے، اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ ایک وعدہ آپ نے کیا تھا پچھلے پروگرام میں، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، میں کہہ دیتا ہوں، وعدہ پوچھ لیتا ہوں، کس کس نے وعدہ کیا تھا؟ پہلے تو وہ ہاتھ کھڑا کرے نا۔ باقی نے وعدہ نہیں کیا تھا؟ جس نے وعدہ کیا تھا، میں وہ کہہ رہا ہوں، ہاتھ کھڑا کرے ذرا۔ یہ سارے آج نئے آئے ہیں، پچھلے پروگرام میں وعدہ کیا تھا نا۔ کون کون ساتھی؟ ایک ایک ساتھی لے کے آیا ہے، جس نے وعدہ پورا کیا وہ ہاتھ کھڑا کرے، دیکھ لے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ میرے معزز اور پیارے بھائیوں، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ میرے معزز، میرے محتشم، میرے مکرم بھائیوں، ایک بندے کی ہدایت اگر آپ کے ذریعے ہوگی تو ایک بندے کی ہدایت ہی جنت کا باعث بن سکتی ہے۔ نیکی کا پیغام سنانے کے لیے، پہنچانے کے لیے کوشش کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزتوں سے نوازے اور برکتوں سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔